اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، وادی ولملم کا ذکر تو آپ نے سنا، میرے کریم آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں، ذرا غور سے سننا، اس کو جب الحزن کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہاں میں ان بھائیوں سے بھی کہوں گا جو کسی کی کہاں سنی میں یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کیا خبر، نبی کو کچھ نہیں پتا، میرے عزیز ایسی بات نہ کیا کر، اس لیے کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور یاد رکھنا باپ سے پیدا ہوا، توجہ کریں، باپ سے پیدا ہوا تو باپ میں ہزار عیب ہونے کے باوجود انسان اپنے باپ کا عیب بیان نہیں کرتا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول تو بے عیب ہے، آخر تم ان کے عیب کیوں بیان کرتے ہو جبکہ اللہ نے ان کو بے عیب پیدا کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا نبی کے علم کو تولنے کی کوشش مت کرنا، نبی کی ذات کو ناپنے کی کوشش نہ کرنا، نبی کی ذات کو گننے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ ذات ایسی ذات ہے جنہوں نے انہیں دیکھا ہے، دیکھنے والے کہتے ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں حسان بن ثابت کی شکل میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور میری آنکھیں کیا دیکھتی، آپ جیسا حسن والا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسا آپ بننا چاہتے تھے گویا اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کے رسول بیٹھ کے سن لو بھیا، بیٹھ کے سن لو اطمینان سے۔ دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا، چند دنوں پہلے یہاں ایک محفل ہوئی تھی، آپ لوگ اٹھ کے ہمیں نذرانہ دیتے ہیں، میں غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے منع نہیں کرتا، مگر میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں توجہ کریں۔ سب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی کسی کو نذر دے، ہدیہ دے، اگرچہ کھجوری دے، اس کو چاہیے کہ وہ قبول کر لے، منع نہ کرے، کیونکہ اگر کوئی ہدیہ دے اور کوئی انکار کرے گھمنڈ کی غرور کی وجہ سے تو فرمایا گیا جو ہدیے کا انکار کرے گا اللہ اس پر ایک دن ایسا لائے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے۔ اس لیے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس وقت سب سے بڑا ہدیہ آپ کی طرف سے میرے لیے یہ ہے کہ آپ میری گفتگو سن لیں۔ اب رہی بات جس کو نذرانہ دینا ہے میں بالکل لوں گا، لیکن اس طرح لوں گا، آپ کو اگر نذرانہ دینا ہے تو اس جیب سے نکالیے اور اس جیب میں رکھتے جائیے آخری تقریر تک، ادھر سے نکال کے ادھر رکھتے جائیے، اور جب صبح کی نماز میں اپنے محلے کی مسجد میں پہنچنا تو وہ ساری رقم نکال کر میری بھی طرف سے اور آپ کی بھی طرف سے آپ کی مسجد کے امام صاحب کو دے دینا۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ یہ کریں گے انشاءاللہ؟ اب آپ کو جو بھی میرا جملہ اچھا لگے ادھر سے نکال کے اس جیب سے نکال کے اس جیب میں ڈالنا ہے، اور وہ لے جا کر دینا ہے کس کو؟ اپنی مسجد کے امام کو تو نہیں دیتے، جو مہینہ بھر آپ کیا خدمت کرتا ہے نہیں دیتے، جس نے آپ کے ابا کا نکاح پڑھا کر آپ کی امی کو آپ کے ابا کے لیے حلال ہونے کا ذریعہ بنا، جس نے آپ کی کان میں اذان پڑھی اور مرنے کے بعد جو آپ کا جنازہ ہی پڑے گا اس امام کا خیال نہیں کرتے، اور برسوں میں ہم لوگ ایک مرتبہ آتے ہیں، ہم سے بہت پیار کرتے ہو، اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزا دے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے پیار نہ کرو، بالکل کرو، لیکن ہم سے زیادہ پیار کا حقدار آپ کی مسجد کا امام ہے، ہم سے زیادہ نذرانے کا حقدار آپ کی مسجد کا امام ہے، ہم سے زیادہ دعوتوں کا حقدار آپ کی مسجد کا امام ہے۔ ہمارے لیے تو اللہ نے بہت دروازے کھول رکھے ہیں، لیکن مسجد کے امام کے لیے محلے والوں کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا۔ اللہ رسول کا کرم ہے، ہمارے لیے اللہ نے بہت دروازے کھول رکھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور اس سے ہم نعمتوں کے زوال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ لیکن آپ کو آج یہ کرنا ہے، مگر میں جانتا ہوں تم نہیں کرو گے، یہ بھی کہتا ہوں نہیں کرو گے، کیونکہ یہاں سب ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ یہاں آپ ویڈیو میں نظر آؤ گے کہ بڑا سخی تھا، امین القادری کو بار بار کچھ دے رہا تھا، لیکن وہاں تو اللہ کے سوا کسی نے دیکھنا نہیں ہے۔ بات یہ ہے
ہم پبلک کو تو دکھانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جس سے جنت لینا ہے اس کو دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس لیے میری گزارش ہے تھوڑا ذرا کچھ اس کے لیے بھی کریں، بلکہ سب اسی کے لیے کریں، تو یہاں بھی کامیاب ہو وہاں بھی کامیاب۔ یاد رکھنا میرے آقا سے کہلوایا گیا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، محبوب کہہ دیجئے کہ میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے، اپنا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو اب آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، مجمع بہت بڑا ہے، ایک بار پھر سے درود شریف پڑھیں تو ہزاروں کی درود حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ جد الحسن والحسین۔ اب آپ کی توجہ میری طرف رہے گی، اس لیے کہ میرے بعد ہمارے امیر جو آپ آج کے خصوصی خطیب ہے وہ آئیں گے تو میں گفتگو فوراً ختم کر دوں گا، اس لیے میں جلدی جلدی اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ دیے گئے عناوین کو، دیے گئے مضامین کو جلدی سے پورا کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے اللہ اکبر جتنا چاہا علم عطا کیا، علم ما کنا و ما یکون عطا کیا، انہیں غیب کی خبریں عطا کی، اللہ رب العزت نے انہیں جنت کی خبریں عطا کی، اللہ نے انہیں جہنم کی خبریں عطا کی، انہوں نے جہنم کو دیکھا بھی ہے، جہنم کا مشاہدہ بھی کیا ہے، جنت کی سیر بھی کئی مرتبہ کی ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے آقا اور آپ کے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کو جب الحزن کہتے ہیں۔ یہ جب الحزن کیا ہے؟ جب کا مطلب ہوتا ہے کنواں اور حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، یعنی جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جس کو غم کا کنواں کہتے ہیں۔ اور وہ غم کا کنواں کیا ہے میرے بھائیوں؟ میں کوئی کہانی قصہ آپ کے سامنے نہیں بلکہ اپنے نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں، جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا، جس کو صحابہ نے بیان کیا، صحابہ نے اپنے کانوں سے سن کے بیان کیا۔ اگر اپنے آپ سے محبت ہے، اپنے آپ سے پیار ہے تو یہ روایت آپ دل پہ لکھیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جب الحزن جو ہے اس کے اندر بچھو ہے، اور وہ بچھوؤں کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ایک منہ کے اندر 70 ڈنک ہے، 70 ڈنک، اور ہر ڈنک کے اندر ایک زہر کی تھیلی ہے۔ جب وہ بے نمازی کو ڈنک ماریں گے، جب وہ بے نمازی کو ڈسیں گے تو میرے سچے نبی فرماتے ہیں 1000 سال تک وہ زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا، اس کو تڑپاتا رہے گا۔ آپ مجھے بتائیں نا، اگر کھیت کا بچھو جو انگوٹھے کے برابر ہوتا ہے، کھیت کا بچھو انگوٹھے سے بڑا نہیں ہوتا، کھیت کا بچھو اگر ہمیں ڈس لے تو جلن کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کسی پر وہ دن نہ لائے کہ کسی کو بچھو ڈنک مارے، مگر اللہ اکبر، اللہ اللہ، کھیت کا بچھو اگر ڈنک مار لے تو انسان تڑپتا ہے، انسان بلکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی سچے نبی نے فرمایا کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اللہ جب الحسن کے اندر، اس غم کے کنویں کے اندر، اس جہنم کی آگ کے اندر